بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، اگر انسانوں سے پوچھا جائے کہ ان کی زندگی کا سب سے اہم سوال کیا ہے تو انسان بیک زبان یہی جواب دیں گے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو جتنے بھی عبقری اذہان تھے انہوں نے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں اپنی زندگیاں گزار دیں۔ کائنات کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تاکہ اس بات کی توجہ ہو کہ انسان اس زمین پر کیا کرنے آیا ہے اور اس کے خاتمے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس کائنات کے خالق نے براہ راست ان تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے کہ ہم اس خالق کی کتاب جس کے اندر یہ تمام جوابات موجود ہیں اس کی طرف نہ صرف یہ کہ توجہ نہیں کرتے، بلکہ اس سے ہمارا تعلق بالکل ایک ثواب اور تلاوت کا رہ گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان اس کتاب کے اس سبجیکٹ، اس موضوع سے غفلت کا شکار ہیں جو اس کے اندر زیر بحث ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کتاب کیا کرنے آئی ہے، اس کے اندر زیر بحث موضوع اور مضمون کیا ہے، اس کا بنیادی اسٹرکچر اور تھیم کیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہ جانیں تب تک ہم اس کتاب سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اس سلسلہ گفتگو اور سوالات کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب، جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انسان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، اگر وہ سوچنے سمجھنے والی ایک باشعور ہستی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کی طلب میں، جس کو ڈھونڈنے میں وہ سرگرداں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا جواب ملے، اور کائنات کا خالق اس کا جواب لیے تھامے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ اس میں شبہ نہیں ہے کہ لوگوں نے پیغمبروں کی ہدایت کی طرف اس طرح توجہ نہیں کی جس طرح کی توجہ کرنی چاہیے تھی، ورنہ قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان ہی کو یہ بنیادی علم دے دیا گیا تھا، ٹھیک، لہٰذا یہ انسان کی میراث ہے۔ وہ یہ علم لے کر اس دنیا میں زندگی کی ابتدا کر چکا ہے۔ ٹھیک، آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، قرآن مجید کی روح سے وہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا استفاء کیا، انہیں پیغمبری کے لیے منتخب کیا، ان تک اپنی وحی پہنچائی اور ان کے ذریعے سے یہ بنیادی باتیں انسان کو بتا دی گئیں۔ لیکن پیغمبروں کی یہ ہدایت کتابوں میں بھی رہی، پیغمبروں کی امتوں میں بھی رہی، آثار کی صورت میں بھی منتقل ہوتی رہی، تاہم اس کے بالمقابل انسان یہ سوچنے کی بھی صحیح کرتا رہا ہے کہ وہ کوئی اور راستہ تلاش کر سکتا ہے، اس ہدایت کو چیلنج کر سکتا ہے، اس کی جگہ حقیقت کی تلاش کے کوئی اور راستے ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ رہا ہے انسان کے ساتھ۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 مختلف روے ہیں جو ہمیشہ چلتی رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، دیکھا جائے، اس کو سمجھنے کی صحیح کی جائے، اور اس طرح سے جو مذہبی روایت میں علم دیا گیا ہے اس علم کی بنیاد پر زندگی کے مسائل کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے۔ دوسرا یہ کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان سے نتائج پیدا کرے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غیر معمولی چیز دی ہے، وہ اپنے متخیلے کی قد و کاوش سے طرح طرح کے محل تعمیر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کیے، فلسفے کی پوری تاریخ اسی بات کی گواہی دیتی ہے۔ پھر انسان نے ایک دوسرا راستہ بھی اختیار کیا، وہ یہ کہ یہ جو مادی جسم ہے اس کی تحلیل کر کے اپنی روح تک پہنچے۔ اس کے لیے نروان حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تپسیا کرنی ہے، اس کے لیے ریاستیں وجود میں آ گئیں، مذاہب کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو انسان ان سب راستوں کو اختیار کرتا رہا ہے، اور ان سب راستوں کے نتائج اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہر ایک کی ایک تاریخ بھی ہے، اور پچھلی 3-4 ہزار سال کی تاریخ میں ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جس طریقے سے اس مسئلے کو بیان کرتی ہے، یہ واقعہ ہے کہ انسان اگر بدقسمتی کو اپنا مقدر نہ بنا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے دیکھے
اس کے سوالات کا حقیقی جواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غالب صاحب، ہم جب یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں کوئی پرابلم، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ جو میسر ذرائع علم ہیں ان کی طرف اس کا التفات ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، جو موجود جوابات ہیں ان کی تحلیل کرتا ہے، ان کے اوپر گفتگو کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے پڑھے لکھے اذہان ہیں، وہ مغرب کے اندر ہوں، وہ مشرق کے اندر ہوں، ان کے ہاں کائنات کے بارے میں جو بڑے سوال ہیں، انسان کے بارے میں جو بڑے سوال ہیں، وہاں فلسفہ بھی زیر بحث ہے، تاریخی روایات بھی زیر بحث ہیں، انسان کی وہ جو ایک باطنی مشاہدے کی پوری روایت ہے وہ بھی زیر بحث ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی جو کتاب ہے، یہ خدا کی جو ہدایت ہے، اس کو ان بڑے مسائل میں کوئی بہت سنجیدگی سے اہمیت نہیں دی جاتی، گویا سمجھا جاتا ہے کہ وہ کتاب تو مثلا لوگوں کو نماز روزے کی تعلیم دینے اور اس طرح کی مولویوں کی باتیں ہیں جو کرنے کے لیے آئی ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، ان بڑے مسائل میں اس کتاب کا براہ راست کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک، جو کم و بیش ہزاروں سال کا عرصہ ہے، یہ کتابیں، ان کی تعلیمات، ان کے آثار یہی حکومت کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر جو بائبل ہسٹری کی روایت تھی، اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا، چونکہ وہ روایت محض کتاب کی روایت نہیں رہی تھی، اس کے ساتھ فلسفیانہ تصریحات شامل ہو گئی تھیں۔ پوپ اور اس کے حواریوں کی تشریحات نے اس کا ایک بڑا حصہ اپنے نام کر لیا تھا، تو اس وجہ سے جب اس کے خلاف ایک ریوالٹ ہوا ہے تو وہ بنیادی طور پر اپنی نفسیات کے اعتبار سے مذہب کے خلاف ریوالٹ یا بغاوت بن گئی۔ قرآن مجید تو اس طریقے سے زیر بحث ہی نہیں آیا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں پہلے عام طور پر یہ خیال تھا کہ یہ تو کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں ادھر ادھر کی کچھ لے کے کسی شخص نے اپنی نبوت کا ایک تاثر لوگوں پر قائم کر لیا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہم نے دیکھا کہ یورپ میں بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھا گیا، اسی طرح سے دیکھا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ ایک سنجیدہ کتاب کے طور پر اور نبوت کے پس منظر میں اس کو دیکھنے کی طرف آمادہ ہوئے۔ اب بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آمادگی آخری مقام پر پہنچ گئی ہے، تو وہ اس کو عرب کے لیے ایک کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جس کے بہت سی روایتیں، بہت سے قصے، بہت سی کہانیاں جمع کر کے ایک مذہبی کتاب بنا دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خدا کے پیغمبر پر آئی ہے، اس کو یہ سنجیدہ توجہ ملنی چاہیے، اس کے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے یہ کیا پیغام دے رہی ہے۔ یہ چیز ابھی علم کی دنیا میں اس طرح قبول نہیں کی گئی۔ ٹھیک، اچھا آگے بڑھتے ہیں غالب صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی کتاب سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے استفادے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان سے آدمی کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام ایک عام آدمی یہ کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ کتاب کا پس منظر، یعنی کس تاریخی پس منظر میں وہ کتاب اپنے مقدمات پیش کری۔ میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ مثلا آپ دیکھیں، ہم کارل مارکس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کارل مارکس ایک خاص کشمکش ہے سرمایہ دارانہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غربت ہے اور حالات ہیں اور پسی ہوئی انسانیت کی اس پس منظر سے اٹھ کے ایک آدمی بات کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کو ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استخلاص وطن کی تحریک ہے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی خواہش ہے، پھر مذہبی مقدمات کی ری تھنکنگ، ری لرننگ کا ایک مقدمہ ہے، تو اس پس منظر میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف جاتے ہوئے ہم مسلمانوں کے ذہن میں کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتاب جس جگہ پر آئی ہے اس جگہ پر آنے کا مقصد کیا ہے، اس جگہ کی کیا سینٹیٹی ہے، اس جگہ کا کیا غرض و غایت ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید جزیرہ نما عرب میں ایک شخص پہ آیا ہے، یہ جزیرہ نما عرب یہاں پر خدا کا کسی پیغمبر کو بھیجنا، کلام کرنا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جب بھی کبھی انسانوں کے ساتھ بات کی جائے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریخی پس منظر کے بغیر ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر میں مثال کے طور پر آج لوگوں سے گفتگو کرنا چاہوں تو کیا میں ان کو ان کے گرد و پیش کا ہر جملے کے بعد تعارف کراؤں گا؟ کیا میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں کون ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ کیا ایسا کروں گا؟ نہیں۔ کیا اس وقت کے جو معروف واقعات ہوں گے، جن سے لوگ آشنا ہوں گے، ان کی طرف میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا یا ان کی تفصیلات بیان کروں گا؟ کیا میں ہر جگہ یہ نوٹ لگاؤں گا کہ پاکستان یہ ہے، قائد اعظم یہ ہے، علامہ اقبال یہ ہے، شیکسپیئر یہ ہے؟
یہ ہر جگہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو پس منظر کسی علم کا یا تاریخ کا بنا ہوتا ہے اسی میں کھڑے ہو کر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس چیز کو اہمیت نہ دینے کے نتیجے میں آپ کتاب کو بے معنی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کسی کتاب میں اگر انسانوں کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ قرآن مجید کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جس وقت ہم قرآن سے پہلے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید نے خود تصویب بھی کر دی ہے ساری تاریخ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر، یعنی کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے کچھ علاقوں کو خاص کر لے گا۔ ٹھیک، اس کو مذہبی اصطلاح میں تقدیس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ علاقوں کو اپنے لیے خاص کر کے وہاں اپنی توحید کے مرکز بنائے گا۔ ٹھیک، یہ فیصلہ کب کیا گیا؟ یہ اس وقت کیا گیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپنی قوم پر حجت تمام کی، ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کے بعد وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، جس طرح کے اللہ کے پیغمبر نکلتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرا مشن سونپا، اور اس کے لیے ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ کنعان میں، جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کریں، اور جزیرہ نما عرب میں ایک دوسرے حصے کو آباد کریں۔ اچھا، جزیرہ نما عرب میں جیسے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے پہلے سے اللہ کی ایک عبادت گاہ موجود تھی جسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے سے موجود تھی یہ عبادت گاہ پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ منہدم ہو چکی تھی، اس کی بنیادیں ہی باقی رہ گئی ہوئی تھیں، لوگ اس کے پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، تو ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اس کی دوبارہ تعمیر کریں، اور اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو اس کی تولیت کی ذمہ داری دیں، وہ یہاں آباد ہوں گے۔ ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت اپنی اولاد کی ایک شاخ کو، جسے ہم بنی اسحاق کہتے ہیں، کنعان میں آباد کیا۔ یعنی بنی اسحاق وہی ہیں کہ جو بعد میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی صورت میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، یہی ہے کہ جو حضرت یعقوب کے لقب کی وجہ سے تاریخ میں بنی اسرائیل کہلائے، یہ سیدنا یعقوب کا لقب ہے۔ اچھا، یعنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو کنعان میں آباد کرنے کے لیے کہا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ادھر جزیرہ نما عرب میں آباد کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک، یہاں اللہ کا گھر آباد کر دیا گیا، مسجد حرام کی تعمیر نو ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کے مناسک خود بھی سیکھے، اپنی اولاد کو بھی سکھائے، اور ان کو ایک رسم عبودیت کی حیثیت سے عالمی طور پر جاری کر دیا۔ اچھا، سیدنا اسماعیل کی اولاد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک، جو قریش ہیں یہ بنی اسماعیل ہیں، اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ہوئی ہے، ٹھیک، اسماعیل علیہ السلام۔ اس لحاظ سے گویا ایک پوری کم و بیش ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ جو پس منظر میں موجود ہے، وہ تاریخ علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، اور اس کے ساتھ سماجی اور تہذیبی اور مذہبی بھی ہے۔ ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دین کے ماننے والے تھے، وہی دین جو انبیاء کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ لوگوں کے پاس وہی دین رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین سے اس مسجد کی ابتدا کی، اسی دین کی دعوت وہاں کے لوگوں کو دی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسی دعوت کو اپنی اولاد میں جاری رکھا، اور پھر نسلاً بعد نسلاً یہ لوگ اس دعوت کے علمبردار رہے، یہاں تک کہ جس طرح قوموں میں خرابیاں آتی ہیں ان کے یہاں بھی آ گئیں، توحید کی جگہ شرک نے لے لی، بہت سی دینی چیزیں اس صورت میں باقی نہیں رہیں جیسے کہ وہ تھیں، تاہم وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلامی کی نسبت سے بیان کرتے تھے۔ دین ابراہیمی کی روایت دین حنیف کی صورت میں موجود تھی۔ مسجد حرام، اس کے مراسم عبودیت، یہ ان کے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو ایک پوری تاریخ ہے جس کو پیچھے رکھ کر قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو فراموش کر دیں گے تو قرآن مجید کے بہت سے بیانات اس طرح سمجھنے مشکل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی وہ تاریخ پیچھے موجود ہے، جیسے ہمارے بر صغیر کی ایک تاریخ ہے، اسی طرح پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ تو جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آج مثال کے طور پر گفتگو کریں گے تو وہ تاریخ ہمارے
پس منظر میں موجود ہوگی اس کی طرف کہیں ایک اشارہ کر دینا بھی کافی ہوگا. بعض چیزوں کی ہم تفصیلات نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مخاطبین ان سے واقف ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کیا ہے, قائد اعظم کیا ہے, مسلم لیگ کیا ہے, آزادی کی جدوجہد کیا تھی, تقسیم کیا ہوئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پس منظر میں ہوتی ہیں اور ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم, دین ابراہیمی, مسجد حرام کی تاریخ, دین ابراہیمی کی روایت, یہ سب پس منظر میں موجود ہے اور قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کتابیں موجود ہیں, اس کے صاحب موجود ہیں. یہ تورات کی صورت میں ہے, زبور کی صورت میں ہے, انجیل کی صورت میں ہے, انبیاء کے صاحب. بہت سی باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے. اس سے قرآن مجید کے مخاطبین خاص طور پر اہل کتاب واقف ہیں. جب وہ واقف ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک پس منظر ہے جس میں کھڑے ہو کر قرآن بات کرے گا. یعنی وہ ان چیزوں کی اب تفصیل نہیں کرے گا, ان کی طرف اشارے پہ اکتفا کر لے گا, ان کا ذکر اجمالاً کر دے گا. اس کے مخاطبین ایک ایک لفظ سے چونکہ واقف ہیں اور ان کے لیے وہ اشارہ بھی بہت کافی ہے, وہ ان کے لیے تلمیح بن جاتا ہے, تو اس لیے تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ عرب کی ایک سیاسی تاریخ, اس سیاسی تاریخ میں بہت سے احوال پیش آئے ہیں. ایک تہذیبی تاریخ ہے, اس کے بہت سے عوامل ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے اذہان کی تشکیل کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ پیچھے موجود ہیں. عرب کی تاریخ, دینی صحائف, بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور بنی اسماعیل کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کے حوالے سے جس کو انہوں نے اللہ کے گھر کی حیثیت سے تعمیر کیا اور اس کو مسجد حرام کا نام دیا. اور اس سب سے بڑھ کر دین ابراہیمی, یعنی دین ابراہیمی میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, تمام عبادات ہیں, بہت سے دینی مراسم ہیں. اس وقت تو جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم و بیش پوری کی پوری دینی روایت کسی نہ کسی صورت میں عربوں کے ہاں دینی کی حیثیت سے جاری تھی. چنانچہ شاہ ولی اللہ نے اپنی حجت میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ یہ در حقیقت دین حنیفی کی روایت ہے جس کے پس منظر میں کھڑے ہو کر اللہ کا یہ آخری پیغمبر دین کو پیش کر رہا ہے. ٹھیک, ہم سے بہت آپ نے تفصیل بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ وہ کیا تاریخی منظر نامہ ہے جس میں قرآن مجید لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے اس موقع پہ کہ تاریخ کے بارے میں ایک عام آدمی کا, پڑھے لکھے انسان کا تصور ہوتا ہے کہ تاریخ تو لوگ منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہم خود اپنے ہاں دیکھتے ہیں, کوئی مغلوں کی تاریخ ہے تو دسیوں قصے کہانیاں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک خاص تاریخی پس منظر میں آپ رکھ کے دیکھیں تو تاریخ بطور سورس آف حقائق کے خود ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ناقص ذریعہ ہے, اس لیے کہ ہر آدمی انڈیویجولی رپورٹنگ کر رہا ہے, اس انڈیویجول رپورٹنگ میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں. تو جب قرآن جیسی ایک ہمارے پاس دولت موجود ہے اور ہم اس کو تاریخ کے پس منظر میں رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجبوری ہے تاکہ پتہ چلے کیا بات وہ کر رہا ہے. تو اس سوال کو پھر آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ تاریخ بطور سورس آف فیکٹس ایک ناقص ذریعہ علم نہیں ہے؟ نہیں, تاریخ کے دو حصے ہوتے ہیں. تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جو کسی قوم کے, کسی جماعت کے, کسی گروہ کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے. ٹھیک, وہ مانے ہوئے حقائق ہیں, ہر شخص ان سے واقف ہوتا ہے, وہ تفصیلات نہیں ہوتی, اجمالی حقائق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی ہے. ٹھیک, یہ بات کہ خود آپ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر آباد کیا تھا جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں. یہ بات کہ وہاں دین ابراہیمی کی ایک روایت موجود ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں یہ ہر شخص جانتا ہے. ٹھیک ٹھیک, اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع اور تواتر سے, نقل الکافہ سے منتقل ہوتی ہیں. سب لوگ ان کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کو میں اسٹیبلش ہسٹری سے تعمیر کرتا ہوں. یعنی گویا وہ تاریخ کا حصہ جس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے, جس میں استدلال کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ اگر میں اپنے ملک میں کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہوں تو یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قائد اعظم کون تھے. یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ علامہ اقبال کون تھے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کب بنا تھا اور کیسے بنا تھا. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری کی صورت اختیار کر چکے ہیں. اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر میں ہندوستان کی تاریخ کے پس منظر میں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغل کون تھے, کہاں سے آئے تھے. مغلیہ سلطنت کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں جو ہر شخص
کو معلوم ہے، ہر شخص ان سے واقف ہے، وہ زبان زد عام ہے، ان کے بارے میں بحث نہیں ہوتی۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق اخبار احاد سے ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی یہ تاریخ کے منتقل ہونے کا عام ذریعہ ہے۔ اخبار احاد کا مطلب کیا ہے؟ جہانگیر نے فلاں موقع پر کیا گفتگو کی تھی، شاہ جہان نے فلاں معمار کو کیا کہا تھا، اچھا، قائد اعظم نے کیا تقریر کی تھی، یعنی تفصیلات جو ہیں، یہ تفصیلات جو ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتی، یہ منتقل ہوتی ہیں کسی ایک شخص کی، 2 لوگوں کی، 3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی روایت سے، ٹھیک، اور پھر مورخین ان کو اسی طریقے سے اپنی کتابوں میں ثبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ بحث بھی ہوتی ہے، ان کی تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ کے پس منظر میں، تو اس میں پہلا حصہ اصل ہے، اچھا، یعنی وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو مورخ ہمیں بتائے گا، ٹھیک ٹھیک، یہ گویا ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کے بارے میں کسی ابہام کا اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ عبد المطلب نے فلاں موقع پر کیا بات کہی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ان کو خبر دی گئی تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کس طریقے سے کیا تھا، یہ اخبار احاد ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو قرآن مجید اس دوسری کسی چیز کی طرف اگر کبھی اشارہ کرے گا تو پھر وہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا کہ جس کے ذریعے سے خود اس خبر کی تصویب ہو جائے سمجھ گی یا تردید ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن مجید ہی حتمی حجت کی حیثیت سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ بتائے گا کہ محمد کون ہے؟ یعنی رسول اللہ کا نام آ جائے گا اس کے اندر، ٹھیک، یہ بتائے گا کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ ابلش ہسٹری ہے۔ صحیح، یہ بتائے گا کہ حرم جب وہ کہہ رہا ہے یا مسجد حرام کہہ رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے مخاطبین ان چیزوں سے اس طرح واقف ہیں جس طرح میں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسے تاریخ سے مجرد کر کے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن کون سی تاریخ؟ اسٹیبلشڈ ہسٹری، جس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، جس سے سب لوگ واقف ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص کلام کرے گا، کوئی مصنف لکھے گا، وہ لوگوں سے اگر بات کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کرے گا۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی قرآن مجید کے شروع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ دیا جائے کہ بتایا جائے، آپ اچانک دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار نام آ گیا۔ بدر، حنین، کوئی جنگ ہوئی ہے، لوگ واقف ہیں اس سے، کریکٹرز آ رہے ہیں اس میں، اس کے سارے کردار معلوم معروف ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تاریخ سے معلوم ہونی چاہیے، کسی کتاب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے کبھی علمی طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوتا پیدا ہوئے ہیں کہ جو قرآن مجید کو اس سے قطع نظر کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کتاب بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ شیکسپیئر کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اقبال کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ تاریخ کے پس منظر میں لوگوں سے بات کریں گے۔ ٹھیک، یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر سے ہم پوری طرح واقف ہوں۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ وہ تاریخی پس منظر اسی صداقت سے اور اسی طرح منتقل ہوتا ہے جس طرح کتاب منتقل ہو رہی ہے، ٹھیک، ہم سب، یعنی وہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے۔ اس سے مراد تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات تو تاریخ میں بیان ہوتی ہیں، مورخین ان کو لکھتے ہیں، ان پر جر و نقد بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سمجھیے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر زمانہ رسالت کی تاریخ کا جو ریکارڈ حدیث کی صورت میں، آثار کی صورت میں ہے، اس میں ہم روز تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اس کو اس حیثیت سے کبھی بھی سامنے نہیں لاتے کہ وہ قرآن کا پس منظر بن جائے۔ ٹھیک، میں اس ہسٹری کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، ٹھیک، جو لوگوں کے ہاں مانی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کو قطع نظر کر کے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو کس طرح سے سمجھیں گے اس کو؟ تو ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر سے لوگ واقف ہوں کہ یہ قرآن مجید کس دور میں آیا ہے، کب آیا ہے۔ یعنی یہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، یہ دین کی آخری کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک زمانہ ہے جس وقت وہ نازل ہوئی ہے، اس وقت وہ جن لوگوں سے خطاب کر رہی ہے ان کی معلوم تاریخ، اس کی تفصیلات وہ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ٹھیک اس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ابھی بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی کہ ہم غالب کو پڑھتے ہیں، اقبال کو پڑھتے ہیں، قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر یہ دور ہے، وہاں پر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اقبال کے عہد میں
استخلاص وطن کی تحریک چل رہی ہے، قائد اعظم نئے ملک کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ سارے تاریخی حقائق تو ہمیں اس دور کے اندر اخبار ہیں، جرائد ہیں، رسائل ہیں، لوگ موجود ہیں، ہسٹورین ہیں، لکھ رہے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی اور انڈینیبل فیکٹ ہے کہ آپ کو قرآن کی تاریخ جاننی ہے، کس پس منظر میں وہ آ رہا ہے، تو سورسز کیا ہیں قرآن مجید کی تاریخ کی پس منظر کو جاننے کے لیے؟ گویا اب ہم نے ظاہری بات ہے اس سورس پہ جانا ہے جو قرآن سے پہلے ہے، تو کیا پہلے کوئی کتابیں موجود ہیں جو ہسٹری کو بیان کرتی ہیں، بنی اسرائیل کی، بنی اسماعیل کی، وہاں کے خطے کی اہمیت کی ہے، وہاں کی جو مذہبی روایت ہے، اس کو کیسے دریافت کیا جائے گا؟ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہمارے پاس بائبل ہسٹری کی صورت میں موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے خود اپنی تاریخ تدوین کی ہے۔ اس تاریخ میں بھی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق تفصیلات سے ہے، وہاں بحث ہو سکتی ہے، وہاں اعتراض ہو سکتا ہے، وہاں آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، تردید کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ان کی اجماعی روایت سے ہے۔ اسی طرح عربوں کی تاریخ کا معاملہ ہے، وہ بھی اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، ٹھیک، مورخین نے اس کو ثبت کر دیا ہے۔ اب وہ ہر شخص کے قلم پر ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے۔ جس وقت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، کوئی ایک دن کا انقطاع بھی نہیں آیا کہ وہ تاریخ بھی اسی طرح منتقل ہو رہی ہے۔ پھر میں عرض کر دوں کہ اس کے دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا وہ حصہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے وہ اصل میں کسی تحقیق کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ حصہ جس کا تعلق تفصیلات سے ہے وہ مورخین نقل کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ جر و نقد بھی ہوتی ہے، ان میں رد و قبول بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا آگے بڑھتے ہیں غالب صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو ایک آفاقی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اس کے تاریخی پس منظر میں رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس کا جو تھیم اور میسج ہے وہ محدود نہیں ہو جاتا؟ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تعبیر کو ذرا الگ رکھ دیجئے۔ ہر متکلم اور مصنف جس وقت خطاب کر رہا ہوتا ہے وہ تاریخی کے پس منظر میں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے لیے پہلی چیز ہے جس کو آپ کو جاننا چاہیے۔ یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک کتاب کا مصنف انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، وہ زندہ انسان ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ان کو ایسی معلومات بہم پہنچانا شروع کر دے جو ان کے لیے عام زندگی کی معلومات ہے۔ ان کو ان کا نام بتائے، ان کے آباء و اجداد بتائے، ان کا حسب نسب بتائے، وہ کون سی قوم ہے اس کی اطلاعات دے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگ ہمارے اس زمانے میں یہ بحثیں اٹھاتے ہیں کہ بنی اسماعیل کا ذکر کہاں ہے، جی جی، فلاں کا ذکر کہاں ہے۔ بنی اسماعیل سامنے کھڑے ہیں، ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ ان کے لیے ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ عرب کون تھے، کہاں آباد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس زمانے میں ہوئی۔ اصل میں یہ وہ تاریخ ہے جس کو جانے بغیر آپ کتاب کو ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ یعنی کتاب اس معاملے میں آپ کو معلومات نہیں فراہم کرے گی، اس میں ہر جگہ یہ نوٹ نہیں لکھا ہوگا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو نیچے لکھا ہو کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔ محمد الرسول اللہ اس کتاب کے نزول کے موقع کے اوپر مخاطبین کے لیے ایک جانی پہچانی ہستی ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ یہ کتاب مجھ پر نازل کی جا رہی ہے، انہوں نے تعارف کرایا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس ساری تاریخ کو اگر آپ اپنے ذہن سے فراموش کر دیں تو آپ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس لیے میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ کوئی متنازع فی تاریخ نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی متکلم جس تاریخ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے، میں نے مثال دی تھی کہ میں آج کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یا آپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، تو جو تاریخ اس وقت میرے لیے ریفرنس بن جاتی ہے، جس کو میں معلوم متعین سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں، وہ کوئی متنازع فی تاریخ نہیں ہوتی۔ متنازع فی تاریخ کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق اخبار احاد سے ہے، یعنی انفرادی معلومات ہیں، انفرادی واقعات ہیں، انفرادی روایات ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے فلاں موقع پر یہ بات کہی گئی تھی، کوئی کہتا ہے نہیں کہی گئی تھی، کوئی کہتا ہے یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا، کوئی کہتا ہے نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ چیزیں جن کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، یہ تو وہ عالمگیر حقائق ہوتے ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی؟ ہر جانتا ہے کہ عرب میں ہوئی، ہر آدمی جانتا ہے یہ کس صدی میں ہوئی، ہر آدمی جانتا ہے اس وقت کتنے 100 سال اس پر بیت چکے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، قریش کون تھے۔ اب قرآن مجید نے
یہ بتائے بغیر آپ کو کہ قریش کون ہے، یہ کہہ دیا نا کہ لے الاف قریش. اچھا اسی طریقے سے کسی صحابی کا ذکر کر دیا، ایک ہی کا ذکر ہوا ہے، تو وہ واقعہ اس وقت لوگوں کی زبانوں پر عام ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے. کون ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے اس کے مخاطبین پوری طرح جانتے ہیں. یہ انفرادی واقعات نہیں ہیں، یہ اخبار احاد نہیں ہیں جن کی طرف رجوع کیا جائے گا، مورخین کیا کہتے ہیں پڑھا جائے گا، تنقیح کی جائے گی، اصل میں کیا ہوا تھا دیکھا جائے گا، پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جائے گا. یہ وہ متعین، معلوم، طے شدہ تاریخ ہوتی ہے. اسی لیے میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری. اس کے بغیر آپ کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ شیکسپیئر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ فردوسی کے شاہ نامے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ اقبال کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ بڑے بڑے جو نثر لکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی جب پڑھتے ہیں، وہ کسی آفاقی موضوع پر بھی گفتگو کر رہے ہوں تو درمیان میں کسی جگہ اپنے مخاطبین کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کر دیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ قرآن مجید ایک خاص تاریخ ہے، ایک خاص وقت ہے، ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص پس منظر ہے جس میں کھڑے ہو کر اپنے اس وقت کے مخاطبین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. یہ بتانا مقصود ہے. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر سیدنا ابراہیم نے اپنی ایک اولاد کو آباد کیا اور پہلے سے خدا کا معبد موجود تھا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، ان کو دوبارہ سے اٹھایا. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو خطوں کا انتخاب ہے، یعنی ایک فلسطین ہے اور پھر یہ جزیرہ نما عرب ہے، فاصلے کے لحاظ سے بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں لگتے. یہ دو جگہوں کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی افریقہ کا بھی کوئی ملک ہو سکتا تھا، بر صغیر کی طرف بھی کچھ ہو سکتا تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو تاریخی پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 بچوں کو آباد کیا ہے اور 2 جگہوں پر یہ چلا ہے. اس علاقے کی کیا وجہ ہے انتخاب کی؟ اس وقت کی دنیا میں تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایک گلوبل ولیج ہے. جی. اب دنیا میں کسی خاص مقام کی اس طرح کی اہمیت نہیں رہی. جی. آپ دنیا کے کسی کوشے میں بیٹھے ہوئے بھی پوری دنیا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جی. لیکن جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس وقت یہ بڑی اہمیت تھی کہ دنیا کے وسط کا انتخاب کیا جائے. اچھا. تو اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کی تاریخ کے لحاظ سے جو متمدن دنیا موجود ہے یہ بالکل اس کے وسط میں ہے علاقہ. اچھا یعنی سینٹر ہے دنیا کا. اس میں ہر طرف سے لوگ آ سکتے ہیں، ان تک بات پہنچ سکتی ہے، قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، تجارتی شاہراہیں یہاں سے گزرتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے گویا دنیا کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے. آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ مرکزی اہمیت ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا بازی کے ماہرین بھی انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی جگہ کو مرکزی حیثیت دینی ہے تو وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سے مختلف جگہوں میں آپ کی پروازیں جا سکیں. جی جی. آج کے زمانے میں نے یہ ایک مثال دی محض تفہیم مدعا کے لیے. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا وسطی یا مرکزی علاقہ ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا انتخاب کیا، ساتھ ساتھ ہیں یہ، اور اسی میں جزیرہ نما عرب کا. جزیرہ نما عرب چونکہ ایک بالکل ہی تمدن سے ہٹا ہوا علاقہ تھا، وہاں پر وہ اثرات نہیں پہنچے تھے جو اثرات بعد میں تہذیب تمدن کے مراکز میں ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا اس میں بنی اسماعیل کو آباد کر دیا گیا کیونکہ 2000 سال تک کم و بیش ان کو گویا گوشہ خمول میں زندگی بسر کرنی تھی. اچھا. ان کو دنیا کے اسٹیج پر نہیں آنا تھا. وہ وہیں تربیت پاتے، وہیں تعلیم پاتے، وہیں مختلف مراحل سے گزرتے. آخری نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا تھا. لیکن جو درمیان کا زمانہ ہے، یعنی اس پہلے دور کے بعد کہ جب پیغمبروں کا سلسلہ ہر قوم میں رہا، اس درمیان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ تقاضا کیا کہ وہ فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں، اس میں اپنی حکومت قائم کریں اور پھر اللہ کے دین کے گواہ بن کر ساری دنیا تک پیغام پہنچائیں. ٹھیک. اچھا ہم سے بڑی دلچسپ آپ نے بات ابھی فرمائی کہ جو مکان ہے اس کا انتخاب اس پہلو سے بھی کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں کی رسائی میں ہو، سینٹرل ہو، لوگ آتے جاتے قافلے گزر رہے ہیں تو گویا خدا کی جو ہدایت ہے اس سے وہ روشناس بھی ہو سکیں. اور دوسرا جو پہلو ہے جو آپ نے بھی بیان کیا کہ وہ جو خطہ ہے خود اگر مثلا یورپ کی طرف ہوتا یا روم کی طرف ہوتا تو وہاں پر تہذیبی تغیرات اتنے ہو رہے ہیں کہ وہ جو الہامی روایت ہے اس کو بچانا، اس کا تحفظ وہ خود ایک طریقے سے خطرے میں پڑ جاتا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سیدنا اسماعیل نے وہاں پر آباد کیا، ایک پوری نسل ہے، اس کے بعد کئی 100 سال تک چلتے رہے،
انحراف کیسے پیدا ہوا؟ یعنی یہ تاریخی جو ماخذ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جزیرہ نما عرب کے اندر انحراف کی بنیاد کب پڑی اور کیسے پڑی؟ یہ بہت سی روایات ہیں اس کے بارے میں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کے دینی پر تھے، ابراہیمی دین کی روایتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، توحید کے علمبردار تھے. لیکن پھر ایک دور ایسا آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صدی پہلے، جب ان کے ہاں آہستہ آہستہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں بت پرستی کی ایک روایت پیدا ہو گئی. اچھا. اس میں مختلف لوگوں کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس سے قطع نظر بھی کر لیں تو بہرحال جس طریقے سے بنی اسرائیل کے یہاں انحراف پیدا ہوا، جس طریقے سے دنیا کی مختلف قوموں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، قوموں کا اختلاف، تجارتی مقاصد، ملنا جلنا، مختلف قبائل کے ساتھ آپ کے معاملات، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ دوسری چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مصر میں آباد تھے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں چونکہ بت پرستی کی ایک روایت تھی تو اس حد تک متاثر ہو چکے تھے اس سے، حالانکہ پیغمبروں کی اولاد ہے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجئے اور ایسا ہی ایک مندر بنا دیجئے، اور اسی طرح کی کوئی عبادت گاہ ہو کہ جس میں ہم پرستش کریں. چنانچہ بچڑے کی پرستش کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے. تو انحرافات تو انسان کی وجود کا حصہ ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر کوشش کرنے والے بھی بعض اوقات عاجز آ جاتے ہیں. لوگ بہرحال گرد و پیش سے متاثر ہو کر بہت سی چیزیں قبول کرتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دین کی نعمت ملی ہے. صحابہ کرام نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر کے اس کے فروغ میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے. تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک عصر الایمان یا ایج آف فیتھ ہے جس سے ہم گزرے ہیں، اس کے باوجود انحرافات کی ایک پوری تاریخ ہے بیان کی جا سکتی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، ایک عام آدمی جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں جب ذکر ہوتا ہے مشرکین مکہ، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ وہاں پر جو موجود تھے وہ شرک کو بطور دین اپنا چکے تھے اور جو خدا کی تعلیمات ہیں ان سے یکسر غافل ہو چکے تھے. سوال میرا آپ سے یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انحراف پیدا ہو گیا تھا اور ہم اس تاریخی پس منظر میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کیسے ان سے گفتگو کر رہا ہے، انحراف کی کیا نوعیت تھی؟ یعنی کیا انحراف دین کے بنیادی مقدمات میں ہو گیا تھا، عملی مقدمات میں ہو گیا تھا، جو شاعر وہاں پہ موجود تھے وہ منہدم ہو گئے تھے؟ انحراف کیسا تھا اور کس حد تک وہ اس اصل روایت سے کچھ طبقہ تھا جو جڑا ہوا تھا، یا پوری قوم ہی منحرف ہو گئی تھی؟ دیکھیے، پوری قوم تو کبھی منحرف ہوتی ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل درست دین کی اصل دعوت پر قائم ہوتے ہیں، وہ روایت کو پوری طرح سے تھامے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بات بھی ان کے ہاں پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں، یہ چیز بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن بحیثیت مجموعی قوم کے اندر کس چیز کا غلبہ ہو گیا؟ تو عام طور پر دینی روایت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تین ہی چیزیں ہوں گی. توحید کے معاملے میں اشتباہ پیدا ہو گیا، شرک کی کوئی روایت اس کے اندر در آئی، آپ نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، اللہ کو مانا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ شرکاء بھی مان لیے گئے ہیں. ایک یہ انحراف ہے، عام طور پر ہوتا ہے. کبھی خفی طریقے سے ہوتا ہے، کبھی بڑے جلی طریقے سے ہوتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہوا ہے، یہ خود مسیحیوں کے ہاں بھی ہوا ہے. اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ہم مسلمانوں کے ہاں بھی مل جاتی ہیں. تو اس طرح کا انحراف عام طور پر عقیدہ توحید میں ہو جاتا ہے. دوسری چیز، آخرت کے معاملے میں لوگ مشتبہ ہو گئے، انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ دنیا ہی ہے، آخرت کی جو منادی کی گئی تھی اس کی شاید کوئی حقیقت نہیں ہے. اگرچہ یہ چیز عام طور پر سب لوگوں میں نہیں جاتی، لیکن کچھ لوگ جو دانشور قسم کے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس پر بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مراسم عبودیت ہے، مذہب ہے، مذہبی احکام ہیں، اللہ کی کوئی شریعت ہے، اس میں بعض چیزیں چھوٹ گئیں، بعض ضائع ہو گئیں، بعض کی صورتحال کچھ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح کے انحرافات تھے جو عربوں میں بھی پیدا ہو چکے ہوئے تھے، اور انہی سے ملتے جلتے انحرافات اہل کتاب میں بھی موجود تھے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ انحرافات کی تو ایک تاریخ ہوگی، ظاہری بات ہے ایک دن میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، بنیادی تصورات میں تبدیلی اور تغیر آنا شروع ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد عبادات کے اندر لوگوں نے اپنی سہولت اور خواہش سے کچھ تبدیلی کی ہوگی. ایک تاریخ ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب
پیغمبر کو ہم نے یہاں پر مبعوث فرمانا ہے اور اس کے بعد ان کو کتاب دینی ہے، تو یہ کوئی خاص منطقی وقت ہے، اس انحراف کی پیک پہ وہ پہنچ گئے ہیں یا انحراف حتمی طور پہ مکمل ہو چکی ہے انحراف کی روایت؟ کیا وجہ ہے اس خاص وقت کے انتخاب کا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت بھیجا گیا، یعنی اس سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہی بھیجا؟ دیکھیے، دو چیزوں کے بارے میں تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. کس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں دیا گیا. ٹھیک. کس کا انتخاب کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. اچھا. قوم کا انتخاب کریں گے، خود کا انتخاب کرنا ہے تو اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. کس وقت پیغمبر کو بھیجنا ہے، کس پیغمبر کو بھیجنا ہے، یہ بھی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میرے نزدیک اس میں قیاسات کا کوئی سوال نہیں ہے. سیدھے طریقے سے جو تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے. پہلے مرحلے میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا، اس کا وقت بھی اللہ ہی اپنے طور پر طے کرتے تھے کہاں بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت کے لیے بتدریج خاص کر لیا گیا. پہلے ان کی ذریت کے ایک حصے کو موقع دیا گیا کہ وہ توحید کا مرکز بنائیں. ٹھیک. جب ان کے ہاں مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے حجت تمام ہو گئی اور عذاب کا فیصلہ ہو گیا، پھر بھی 500-550 سال گزرے، تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب آخری نبوت کے لیے بعثت ہونی چاہیے. چنانچہ محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا گیا. اس کے معاملے میں اللہ ہی کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے یہ فیصلے ظاہر ہے کہ مبنی بر حکمت ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اور وہی جانتا ہے. اچھا، ہم سے بتائیے گا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ سیدنا اسماعیل وہاں آباد ہوئے، ان کی ذریت ہے آگے، ان کے اندر انحراف پیدا ہوا. یہ جو دوسرے گروہ ہیں، یہود کے اور مسیحی اہل کتاب، یہ یہاں عرب میں کیا کرنے آئے؟ مثلا ہم تو جانتے ہیں کہ مسیحیوں کا مرکز اور یہود کا مرکز یہاں پر نہیں ہے، ان کی ایک پوری جو روایت ہے وہ دوسری جگہ پہ جاری ہے. تو یہ عرب کے خطے میں یہ دو مختلف آڈینس یہ کب یہاں پر آ گئے؟ بالکل ساتھ ملے ہوئے علاقے ہیں. ظاہر ہے کہ یہود خود فلسطین میں آباد رہے ہیں، ان کے اوپر تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسی افتاد پڑی ہے جس میں ان کو ہجرت کرنا پڑی ہے. ان کے بعض قبیلے باہر نکلے ہیں. یہ معلوم ہے کہ بابل کے حکمرانوں نے پہلی مرتبہ ان کی مسجد کو ڈھا دیا، تورات کے اوراق بکھیر دیے، پوری قوم کو اسیر کر کے لے گئے. دوسری مرتبہ رومی شہنشاہ تیتوس نے بالکل برباد کر دیا، وہاں سے وہ نکلے. تو اس طرح کی صورتحال میں تو لوگ بکھر جاتے ہیں. یہ لوگ یورپ میں بھی گئے، یہ لوگ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی گئے. اسی طرح ان کے بعض قبائل عرب میں بھی جا کر آباد ہو گئے. مسیحیوں کے کوئی خاص قبائل وہاں آباد نہیں تھے، لیکن بہرحال مسیحیت کی ایک دعوت گرد و پیش میں موجود تھی. رومیوں سے لوگ واقف تھے. اس وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود بنی اسماعیل میں سے بعض لوگوں نے نصرانیت اختیار کی ہوئی تھی. یعنی خود سیدہ خدیجہ کے چچا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ان کے اعزا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. خود مدینہ کے اندر بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. اور قریب کی ریاستوں میں بھی جیسے حبشہ ہے، ایسے لوگ موجود تھے کہ جو ادھر بھی آتے رہتے تھے، ہجرت کرتے، یہاں سے تجارتی قافلے جاتے. تو لوگوں کے ہاں ان مذاہب کا تعارف موجود تھا اور پوری طرح واقف تھے لوگ ان سے. ٹھیک ہے. ہم صاحب آخری سوال آج کی نشست کا کہ ہم جب تفسیر کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو تفسیری روایت کے اندر ہمیں یہ اکثر پڑھنے کو ملتا ہے کہ مختلف قرآن مجید کی آیات کی توضیح میں جو وضاحت نیچے کی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی قصہ ہے، اسرائیلی روایات ہیں. تو یہ جو تفسیر کی ٹریڈیشن میں اسرائیلیات کا ایک پورا باب ہے، تو یہ باب آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں وہ جو تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے قرآن مجید کس پس منظر میں آیا ہے، اس کی کون آڈینس ہے، اس کے حصول علم کا بھی ایک بہت بنیادی ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن مجید کے لیے جس تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، یعنی وہ تاریخ جس کے لیے کسی اسرائیلی روایت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. جس کے لیے کوئی کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی مورخ کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ ہر شخص کی زبان پر ہے، جس سے لوگ واقف ہیں، جو ان بنیادی حقائق سے عبارت ہے جن کو سمجھے بغیر آپ قرآن مجید میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ تاریخ ہے جو زیر بحث ہے. جو تاریخ کہانیوں، قصوں، روایتوں کی صورت میں منتقل ہوتی ہے وہ تاریخ اسرائیلیات بھی کہلا سکتی ہے. وہ بائبل کے قصے بھی ہو سکتے ہیں. وہ داستان سرا جس طرح داستان سناتے ہیں ان کی داستانیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ مورخین کی بعض اطلاعات بھی ہیں. اسی طرح سے وہ حدثنا اخبرنا کر کے بعض روایات بھی ہوتی ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ان میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے.
ان کے لیے ایک الگ دنیا کا نظم ہے جس کے تحت ان کو دیکھا جاتا ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے قرآن تاریخ کے پس منظر میں نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک خاص دور میں نازل ہوا ہے, ایک خاص علاقے میں نازل ہوا ہے. جن شخصیات پر نازل ہوا ہے وہ متعین شخصیات ہیں, اور ان متعین شخصیات کے ساتھ جب تک کہ آپ اس تاریخی پس منظر سے واقف نہ ہوں تو قرآن مجید کی زبان سے محض آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک, ہم سب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین, آج ہم نے بہت اہم مسئلے پہ غامدی صاحب سے گفتگو کی, اور وہ یہ کہ قرآن مجید سے جب ہم استفادے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ناگزیر ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں, کس تاریخی پس منظر میں بات کر رہا ہے, اس کی آڈینس کون ہے, ان آڈینس کے مسائل کیا ہیں, ان کی اپنی سویلائزیشن یا ان کی ثقافتی روایت کہاں سے جڑتی ہے, اور پھر یہ بھی کہ وہ کس دینی اور مذہبی الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس سے قرآن مجید کے مضامین, مدعا اور مخاطبین کو جاننے اور سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجئے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.